عطر کاظمی صاحب، عید کے دن ہم لوگ تو بڑی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے جوان جو ہے وہ سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، شہید ہو رہے ہیں۔ یہ ریئلائزیشن کیوں نہیں ہوتی عام آدمی کو کہ جناب اگر وہ سینے پہ گولی جوان نہیں کھائے گا ہمارے لیے تو ہم یہ خوشیاں وشیاں کوئی نہیں منا سکتے۔ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس لیے کہ بہت پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ اتنی خبریں چل رہی ہوتی ہیں، پولیٹیکلی اتنا چارجڈ ماحول ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہوتا کہ ہو رہا کیا ہے۔ اگر جو آپ نے بات کی، یہ جو گزشتہ 3 دن تھے، ان تینوں دن میں مختلف جگہوں کے اوپر آپریشنز ہوتے رہے عید کے اوپر، اور اس میں پھر ہم نے بعد میں دیکھا کہ پاک فوج کے ایک میجر صاحب شہید بھی ہوئے، ایک نائک بھی اس میں نام آ رہا تھا وہ بھی شہید ہوئے، اور دیگر جگہوں کے اوپر بھی حملے وغیرہ بھی ہوتے رہے، کارروائیاں بھی ہوتی رہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم میڈیا میں سنتے ہیں، آپ جیسے دوست رپورٹ کرتے ہیں، ہم رپورٹ کرتے ہیں، دیگر ہمارے ساتھی رپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جو 3-4 انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے ہیں اوور دا عید کے، جناب ڈی آئی خان میں بھی آپریشن ہوا، شمالی وزیرستان میں بھی ہوا، یقین کریں کہ یہ ہر وقت اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ساری بحث کے اندر اس کو ہم اپنے کانٹیکسٹ میں رکھیں۔ دیکھیں پاکستان کا ایک سیاسی ماحول ہے، ایک سیاسی تناظر ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، اس کے اوپر ہم تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن اس ساری چیزوں کو جب تک ہم اس میں کانٹیکسٹ میں نہیں رکھیں گے تو سم ٹائم یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو صرف ایک زاویے سے دیکھتے ہیں، اور بہت ساری جو چیزیں آپ نے ذکر کیا کہ جناب جان دینا اپنی کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا، مطلب ہمیں کوئی کہے کہ جناب اتنے لاکھ کی تمہیں نوکری دیں گے اور جان دینے کے لیے تیار ہو، اب یہ کوئی آسان کوئی کام ہے؟ نہیں دینا تو جی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ اچھا، یہ اس کی یہ جو مسئلہ بن جاتا ہے کہ جب کرٹیسائز کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، کرٹیسزم ہونا چاہیے، مطلب کہ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کرٹیسائز کریں، ضرور کریں، لیکن اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ ذرا پکے پیراں تے کرو تاکہ انہوں کی اصلاح ہو جائے فوج والوں کی، بجائے اس دے کہ جسٹ فار دا ہیک آف اٹ، اور آپ نے ایک شاباشی لینی ہو یا آپ کو جناب بڑی کوئی فوج بیشنگ کر کے آپ کو جناب بڑے کو تمغے مل جائیں گے، اس سے ہم نکل سکتے ہیں باہر کہ نہیں نکل سکتے؟ دیکھیے اس میں ایشو پتہ ہے کیا مائنڈ سیٹ ہے، چینج ہونا یہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ یہ اس میں مین ایشو سیاسی ہے۔ اگر آپ 3 سال دیکھ لیں، 3 سال تک جو ابھی ہمارے معزز حکمران ہیں وہ بھی تو یہی کچھ الزام وہ کیا کہتے تھے کہ جناب اس سے تو مقابلہ ہی نہیں ہے، کسی اور کے ساتھ مقابلہ ہے، لانے والوں سے ہے۔ اب جب سے ان کی حکومت گئی، جب ان کی حکومت تھی اپنی، اس وقت تک یہ کہتے تھے بہترین ہے، 1 پیج ہے، بڑا اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب حکومت گئی تو اگین اب انہوں نے اس طرف کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ آپ کو اوور آل جو ہے جو مائنڈ سیٹ ہے، مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح آپ نے بڑا امپورٹنٹ کی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھیں تنقید بھی آپ کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا کردار پکے بھی، پیروں تے کر اور دو ہم نا۔ بھی کرتے ہیں، مطلب اکثر جگہوں پہ کہتے ہیں جناب یہ ان کا سیاسی کردار تھا، یہ چیزیں ٹھیک نہیں تھی، وہ چیزیں ٹھیک نہیں تھی۔ اس میں مسئلہ حل کس طرح ہوگا؟ اب جو تھانوں میں عوام کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے؟ جو پٹواری آپ سے رشوت لیے بغیر کام نہیں کرتا وہ اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے؟ جو کتا کاٹنے کی ویکسین نہیں ملتی کیا وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے ایز اے حکومت، ایز اے صوبائی حکومت، ایز اے وفاقی حکومت، کوئی نہیں روکتا آپ کو۔ یہ کہتے ہیں نا جی وہ فورن پالیسی میں ہمیں یہاں پہ قدغن لگ گئی، ادھر ہمیں یہاں پہ قدغن لگ گئی، ان چیزوں میں کوئی آپ کو روکتا ہے؟ اب اپنے جو ہمارا ڈومیسٹک فرنٹ ہے اس پہ ڈیلیور تو کریں نا، وہ ڈیلیور کیا نہیں جاتا، پھر اس کا آسان راستہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ادھر اس نے ہمیں روک دیا تھا، بلیم گیم میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ مجھے کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، نہیں انفارچونیٹلی ہوتا۔ نہیں، انفارچونیٹلی نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس وقت بھی سچویشن آپ کانٹ کے بی چینج دا مائنڈ سیٹ۔ مائنڈ سیٹ تو دیکھیں ٹائم لگے گا نا، اتنی جلدی مائنڈ سیٹ کس طرح چینج؟ مائنڈ سیٹ تب چینج ہوگا کہ جب لوگ کوسچن شروع کر دیں کہ ٹھیک ہے آپ سے پچھلی حکومت جو ہے یا پچھلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیب کے ذریعے یہ کروا رہی تھی، لیکن جو اسپتال میں دوائی نہیں ملنی تھی اس سے تو انہوں نے آپ کو نہیں منع کیا تھا۔ یہ گل ہوگی نا کہ جڑا کام غلط ہوئے پاکستان ہاں، دے وچ امریکہ تے پا دیو۔ امریکہ سے وہی نا، اسی قسم کی سوچے۔ باقی ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں یہ کوئی انکار نہیں کر رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول نہیں رہا، یہ وہ چیز ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ خود بھی کہتی ہے کہ جناب ہمارا ایک رول رہا ہے، یہ چیزیں ہیں، اس اے لرننگ پروسیس، وی آر آل لرننگ۔ پر پھر جب آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، خان صاحب کے دور میں بھی آپ باجوہ صاحب بھیجتے ہیں جی مشرق وسطیٰ چلے جاؤ، اس حکومت میں بھی وہ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ تھوڑی سی ہیلپ کر دیں، تو پھر یہ نہ کروائیں نا، پھر اپنے نظام آپ خود چلائیں، پھر آپ خود چلائیں اپنا نظام سارا۔ پیسے جا کے آپ پھر فال بیک کرتے ہیں جناب، جا کے فوج پہ پنڈی پہ پہنچ جاتے ہیں، ہاں جو بھی چیف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جناب آپ اسرٹ کریں۔ بالکل۔ لیکن جتنی انٹرنیشنل یہاں پہ ملک ہیں، آئی وڈ سے
جن جو اسرٹ کرتے ہیں ڈونر ایجنسیز پہ یا لینڈنگ ایجنسیز پہ، اس میں امریکہ کا تو رول ہوتا ہے نا. میں اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. سو وین دے وہ بھی جو لوگ ہیں سارے جو اسرٹ کرتے ہیں ڈونرز پہ یا لینڈنگ ایجنسیز پہ، وہ بھی جو ان کا کمفرٹ لیول ہے پنڈی والوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا ہو سو ایور از ان دا چیف آف آرمی اسٹاف آفس، اس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. تو وہاں پہ پولیٹیشین پھر وہ کیوں تھانے دار بن جائیں، مطلب اندر جا کے کہہ دیں جناب پیسے لے آ جاؤ، تو باہر نکل کے جب مطلب کہ انٹریکشن ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ تو وہاں پہ تو وہ سلطان رائی بنے ہوتے ہیں. اچھا مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے، کام کرنے والا بندہ ہر کسی کو اچھا لگتا ہے جو بندہ کام کر لے، ٹھیک ہے کہ نہیں، جس کو پتا ہو کہ اس کو کوئی کام دیں گے تو یہ کر دے گا. یہ سب تنقید تو کرتے ہیں. بھل آپ میاں صاحب کے پچھلے دور میں چلے جائیں، 90s میں چلے جائیں، بھل صفائی تک فوج بلائی گئی. جناب وابڈا کے اندر بجلی چوری کے لیے آپ نے فوج بلائی. ٹھیک، ہر چیز کے اندر جو آپ کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے کام انہوں نے کرنا ہے، آپ کے باقی جو ہے وہ جگہوں پہ کام پھنس جاتے ہیں. اور میں ایک بڑا مزے کا آپ کو واقعہ سناؤں. کچھ 2-3 مہینے پہلے صحافیوں کی ملاقات تھی عمران خان صاحب سے. میں ادھر گیا تو ادھر ایک آدھا خان صاحب کا اور بندہ تھا اور کبھی صحافیوں نے آنا تھا تو ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے خان صاحب سے کوشچن کیا، میں نے کہا کہ خان صاحب کہ یہ چیز رک جاتی ہے، یہ چیز رک جاتی ہے، بہت سارے مسائل ہیں جو حل نہیں ہوتے، بیوروکریسی کرنے نہیں دیتی، آپ کے منسٹرز ہمیں بتاتے ہیں یہ اور وہ. تو انہوں نے مجھے خود واقعہ سنا. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی آرڈر بھی پاس کرتے تھے، کوئی کام کرنا چاہتے تھے، جتنا مرضی زور لگا لیں، بیوروکریسی کو بتا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، کام نہیں ہوتا تھا. پھر ہم ان کو بتاتے تھے اپنے فوجی بھائیوں کو، اور یہ اگلے دن کام کر کے لا کے ہمارے سامنے رکھ دیتے تھے. تو کہتے تھے اس میں یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، حالانکہ وہ 1 سال سے فوج پہ جو کی قیادت پہ تنقید بھی کرتے رہے، پچھلی کی سب کچھ وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جو کام ہوتا تھا وہ یہی، جب تک یہ بیچ میں نہیں پڑتے تھے کام نہیں ہوتا تھا، یہ کام کرواتے تھے ہر چیز. اور انہوں نے کہا کہ 90% کام ایسے ہیں کہ جب تک یہ لوگ آن بورڈ نہ ہو، باقی تو کہتے کوئی وہ کسی منسٹر کی کوئی بات نہیں مانتا تھا، کام نہیں کرتے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ امریکہ ان کو وزن دیتا ہے، یہ سیاستدان بھی ان کو وزن دیتے ہیں، اس لیے کہ پتہ یہ ہے کہ کام کرنے والا بچہ یہی ہے ہمارے پورے خاندان میں، ہوتا ہے نا کہ یہ بچہ اس پہ ہم ریلائی کر سکتے ہیں. کسی زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا جتنے ISI کے اور MI کے آفسز ہوتے تھے نا، کسی زمانے میں ان تو خیر چینج ہو گئی، سینیریو چینج ہو گیا، اب ذرا ڈفرینٹ طریقے سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. لیکن اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ISI کے MI کے جو دفتر ہوتے تھے نا، ان کے باہر پولیٹیشینس کی گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی. ٹھیک اور جا کے جناب منت سماجت، سر جی ٹی بریک کرا دیو، سر ہم سلام کرنے آئے تھے، سب یہ کرنے آئے، تو وہ چلتا رہتا ہے. ویسے تو صحافیوں کی بھی لائنیں لگی ہوتی تھی ایک زمانے اس زمانہ 90s میں وہ بڑی چیزیں آتی ہوتی تھیں، وہ تو ہے. لیکن وہ چلتا رہتا ہے. بٹ دین اگین اس کو یہ جو ویژن ایک بنایا ہے، ابھی ایک ویژن آیا ہے 2035 کا، ڈو یو سی دیٹ بینگ امپلیمنٹڈ ان ٹرو اسپرٹ؟ اگر وہ آپ بن جائے تو بڑا گیم چینجر ہو جائے گا. ہاں نہیں دیکھیں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم سب کو سوچنی چاہیے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوں، کسی کی سیاست ہے، آپ کی صحافت ہے، میری صحافت ہے، کسی کی وکالت ہے، یہ ملک ہوگا تو ہم چیزیں لے کے آگے چلیں گے نا. IMF کی ڈیل آ گئی، جا کے عاصم منیر صاحب نے جناب 4 بندوں سے بات کی، سعودی عرب بھی گئے، وہ UAE بھی گئے، چائنا بھی گئے، سارے کیے نا. ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے نا کیا کچھ ہوتا رہا. وہ کوئی ذات کے لیے ہو رہا تھا، اپنی ذات کے لیے تو کچھ نہیں ہو رہا تھا. اس لیے یہ جو IMF نے ڈیل دی ہے، یہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنے گھر تو نہیں لے کے جانی، نہ ہی اس حکومت نے لے کے جانی. تو کچھ منیمم ایجنڈا ہے جس کے اوپر ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ یار ہم اس حد تک نہ جائیں کہ جہاں پہ ملک کو نقصان ہونا شروع ہو جائے. اگر 1 ٹریلین کی اکانومی ہوگی، ابھی ویسے تو میں ذاتی طور پہ اس حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں ان سے بڑی بری طرح جو ہے مایوس ہو چکا ہوں. 1 سال کے اندر ان کی جو نالائکیاں جو کچھ بھی وہ آپ کے سامنے آئی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے خیال میں ان سب کو اس میں سوچنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ اگر آپ کو دوسری طرف سے بھی مدد مل رہی ہے، اور ہمیشہ ملتی ہے. یہ کوئی یونیک کیس نہیں ہو رہا کہ یہ اس دفعہ کوئی یونیک کیس اسٹڈی ہے کہ جی اس حکومت کو نہیں، یہ عرصہ دراز سے یہ ہو رہا ہے، اور پچھلی حکومت میں بھی ہوتا تھا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، پر میری خواہش ہے کہ یہ ہو. اس لیے کہ یہ ہوگا تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، میرا فائدہ ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا فائدہ ہے. بینگ اے اوورسیز پاکستانی جو 25 22 23 سال سے میں دنیا کے مختلف ممالک میں بھی کام کرتا رہا، مختلف جگہوں پہ بھی گیا. اپنا ملک ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. یقین کریں کہ جب ہم اپنے ملک میں لینڈ کرتے ہیں نا، ایک دم سے بندے میں کانفیڈنس آ جاتا ہے، یار میرا ملک ہے. آپ کے پاس سارے رائٹس ہوتے ہیں ہر ملک میں، آپ بڑے بڑے اچھے مہذب معاشروں میں رہتے ہیں. تو میرے خیال میں جو اپنا ملک ہے نا، اس کی قدر کرنی چاہیے.
باقی تھوڑا سا ہم سب کو اپنی ذات سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا تو چیزیں کافی بہتر ہو سکتی ہیں. نہیں، قدر کی بات تو ٹھیک ہے، کہنے کی حد تک ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن دا پوائنٹ از کہ یہاں پہ اب جتنے پچھلے 10 مہینے میں تقریباً 10 لاکھ بندہ یہاں سے چھوڑ کے چلا گیا پاکستان کو، برین ڈرین ہوا، فائنینشیل ڈرینیج ہوئی یہاں پہ، فائنینشیل ڈرین ہوا یہاں پہ، اور اتنے لوگ چلے گئے کہ جی دوسرا پاسپورٹ لے لو، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کی آگ لگنے لگی کی اور لگا، لیکن وہ ہوتے سب کی جو پرائرٹی یہ تھی کہ دوسرا پاسپورٹ ایک ہونا چاہیے. سو اس میں لوگ پیسے بھی نکال کے لے گئے، اور جو صحیح پڑھا لکھا لاٹ تھی وہ بھی چلی گئی یہاں سے. وہ کانفیڈنس تو آ ہی نہیں رہا، تو اس کانفیڈنس کو کی کرو گے تسی، کس طرح لے کے آؤ گے؟ وہ کانفیڈنس تو دیکھیں نا طرز حکمرانی سے آتا ہے نا. کانفیڈنس تو آپ کو سیاستدانوں نے دینا ہے نا، جو روز حکومت چلا نہیں دے رہے نا، وہ نہیں، وہی نا، وہ اب ان کو سوچنے کی ضرورت ہے نا. نہیں سوچ تو ہمارے تو اس لیے ہماری وش لسٹ ہے نا کہ ان کو سوچنا چاہیے، لیکن وہ سوچتے تو نہیں ہے نا. دیکھیں پھر ایک ہی حال ہے، پھر مجھے بنا دیں وزیر اعظم، ٹھیک ہے، پھر میں جانوں اور یہ جانے، پھر میں دیکھتا ہوں. میری endorsement آپ کم از کم یہ تو کم از کم نگراں وزیر اعظم تو مجھے بنائے نا. تو میں نوجوان طبقے میں تو ڈالوں. دیکھیں نوجوانوں کو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے ہماری ینگ کنٹری ہے، آپ سب کچھ کریں، لیکن ایک چیز دیکھیں نا، کچھ چیزوں کا یہ ضرور خیال رکھیں کہ ہم کچھ ایسا تو نہیں کر رہے جس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اور یہ جو ابھی بزرگ ہیں اور جو سفید بالوں کے ساتھ کھڑے ہو کے کبھی پارلیمنٹ کے اندر بد تہذیبی کرتے ہیں، کبھی کسی تقریب میں دشنام ترازی کر دیتے ہیں، ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس نوجوانوں کو آپ کیا امید دے رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کو امید دیں. ہمارے نوجوان کشتیوں پہ بیٹھتے ہوئے یونان کے سمندروں میں جا کے جو ہے وہ ان کے علاقے نہ ہو، یہ امید انہوں نے دینی ہے. یہ نہیں ہے کہ جی میرا خواب ہے تو میرا بیٹا وزیر اعظم بن جائے، تو ہمارا خواب ہے ہمارے انکل جو ہیں وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جائے. نہیں، آپ کا خواب اور آپ کا ویژن یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا ہر بچہ جو ہے وہ کامیاب ہو اور وہ تھرائیو کرے. جب تک کولیکٹیو نہ ہو نا، آپ کا سٹیک کولیکٹیو نہیں ہوگی، انٹرسٹ کولیکٹیو نہیں ہوگا. ایک خاندان میں بھی آپ رہتے ہو نا، تو خاندان کا سربراہ اگر اپنے بارے میں سوچتا رہے نا، وہ خاندان تباہ ہو جاتا ہے، اس کے بچے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، اس کی فائنینشیل پوزیشن ٹھیک نہیں ہوتی. تو ایز اے خاندان، اور جو خاندان کے سربراہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جو سیاستدان ہیں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، کہ خدارہ اپنی ذات سے تھوڑا سا اور اپنے خاندان سے تھوڑا سا اٹھ کے سوچیں، تو پھر چیزیں شاید بہتر ہوں. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن میرے خیال ہے جتنے بس کر دیے، کیونکہ میری سفارش کے نال تو تسی وزیر اعظم میں بن جاؤں گا سر. مجھے لگتا ہے، مجھے شک ہوتا ہے کبھی کبھی. بس کر دو، بس کر نہیں سر، بننے دینا 2 منٹ یار، 2 منٹ رہنے دے، میں بس بننے والا ہوں. بس جی ہوں بند کر دے.